اچانک صحابی بابا کی آواز آئی کہ چلے نا، تب جا کر میں چونکا۔ میں نے صحابی بابا اور حاجی صاحب سے اور ایک جیل کے داروغہ تھے ان سے سوال کیا کہ یہ کیفیت کیا ہے۔ باقی حضرات خاموش ہو گئے، لیکن صحابی بابا مسکرا دیے۔ فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ اور صالحین کی قربتوں پر جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انوارات اور برکات ہوتی ہیں، یہ وہ چیز تھی۔ اس کی تازگی، اس کی خوشبو اور اس خوشبو کا ایک انوکھا احساس بھی یہ بیان کرتے ہوئے بھی میں محسوس کر رہا ہوں، اور شاید یہ احساس مجھے کبھی نہ بھول سکے۔ خیر، میں صحابی بابا کے اصرار پر اٹھا، جبکہ اٹھنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اٹھ تو گیا، چل نہیں سکا۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی نادیدہ سی قوت ہے جو مجھے اٹھنے نہیں دے رہی، میں کیا کروں؟ پہلے کی طرح سب خاموش، لیکن صحابی بابا مسکرا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہی بتائیے کہ اس نہ اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے، صاحب مزار جو کہ صاحب کمال درویش ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ اور بیٹھیں اور کچھ کہیں، کچھ سنیں، سورہ اخلاص کا مزید ہدیہ دیں۔ میں بیٹھ کر مزید پڑھنا شروع ہو گیا۔ بہت دیر تک حالت سکرات میں سورہ اخلاص پڑھتا رہا اور اللہ سے عرض کرتا رہا کہ اے اللہ، اپنے اس بندے کی روح کو میری طرف سے ہدیہ پہنچا۔ بہت دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں جان آنا شروع ہو گئی۔ میرے ٹانگوں میں، میرے دل میں، میرے پاؤں میں جان اور حرکت پیدا ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ ان کی طرف سے اجازت ہے۔ میں سلام کر کے اٹھا۔ صحابی بابا اور دیگر جنات میرے منتظر تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے، ان کو آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ کو جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں جب بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتا ہوں، وہاں بھی مجھے روک لیا جاتا ہے، ابھی نہ جاؤ۔ وہاں بھی مجھ بے حیثیت سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ ایک ذرہ اور ایک بے حیثیت سے اتنی زیادہ محبت، میں کیا اور میری اوقات کیا۔ لیکن ایک چیز جو بار بار میرے تجربات اور دیکھنے میں آئی، وہ یہ کہ جن لوگوں کو میں نے یہ چیز بتائی کہ کثرت سے سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو صاحب مقام بنا دیتی ہیں اور صاحب کمال بنا دیتی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو ایسا جسم عطا کرتی ہیں جو جسم لاہوتی ہوتا ہے۔ وہ جسم مٹی کا بنا ہوا نہیں ہوتا، وہ نورانی جسم ہوتا ہے۔ وہ جسم پھر سیر کرتا ہے عالم لاہوت کی، ملکوت کی، عالم جبروت کی، اور ایسے عالم ہیں جن کے بارے میں قلم رک جاتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے، الفاظ ٹھہر جاتے ہیں، عقل کے سانچے پگھل جاتے ہیں، سوچوں کے دھارے رخ بدل لیتے ہیں، نگاہیں پتھرا جاتی ہیں اور سانسیں رک جاتی ہیں۔ ایک دفعہ مجھے صحابی بابا اس جہان میں لے گئے۔ وہاں جا کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگے، شیخ، آپ کی خدمت میں تزکیہ نفس کے لیے آیا ہوں، دل کی دنیا کو اللہ کی محبت میں ڈبونے کے لیے آیا ہوں، کچھ اللہ اللہ کے بول سیکھنے آیا ہوں۔ اگر آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ شیخ کی خدمت میں بہت عرصہ رہے۔ حضرت کی خدمت میں رہتے ہوئے زندگی کے بہت سے دن گزر گئے۔ ایک دفعہ عرض کرنے لگے، شیخ، اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے، میں اللہ کی قدرت کے مظاہر اور مناظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ صاحب استعداد ہو گئے تھے، برتن بڑا ہو گیا تھا، شیخ فرمانے لگے، اچھا ٹھیک ہے، یہ روٹیاں لو اور جنگل میں جاؤ، وہاں ایک ریچھ ملے گا، اس ریچھ کو یہ روٹیاں ڈال دینا۔ وہ روٹیاں منہ میں ڈال کر چلے گا، تم اس کے پیچھے چلتے جانا، اور پھر قدرت کے جو مظاہر و مناظر نظر آئیں وہ مجھے آ کر بتانا۔ انہوں نے روٹیاں لیں اور چل پڑے۔ بہت دیر چلتے رہے، آخر جنگل میں بالکل سیاہ ایک ریچھ ملا، اس کو روٹیاں ڈالیں، اس نے منہ میں لی اور بھاگنا شروع ہو گیا۔ یہ اس کے پیچھے بھاگتے رہے۔ وہ ایک غار میں چلا گیا، بہت لمبی غار تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چلتے رہے، آخر اس غار کا دہانہ قریب آیا تو روشنی نظر آئی، وہ ریچھ وہاں غائب ہو گیا، اور یہ وہاں پہنچ گئے اور حیران ہوئے کہ یہ کون سی دنیا ہے۔ وہاں ایک شخص ملا۔